وقال فرعون یا ایھا الملأ، فرعون نے کہا اے میرے گروہ، اے میری جماعت درباریوں، ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔ اب فرعون نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دیا، ٹھیک ہے۔ پہلے جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا وہ درباریوں کا تھا، جو کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار۔ تو پہلے اسٹیٹمنٹ ان لوگوں کا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ تو جادو ہے، اور ایسا جادو تو ہمارے باپ داداؤں نے بھی کبھی نہیں سنا، ٹھیک ہے۔ جب پھر انہوں نے دیکھا کہ ہاں صحیح جا رہے ہیں، تب اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میرے خیال میں، میری نالج کے مطابق بھی میرے سوا تمہارا کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ کیا کہ میری نالج میں میرے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ اب اس نے بات بولی، اور یہی ترجمہ ہے کہ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میرے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ اب پھر اپنی اسی جھوٹی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اب دلیل دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج سب کچھ یہی ہو رہا ہے، بڑے بڑے جھوٹے لوگ جو ہے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلیل دے رہے ہوتے ہیں۔ دلیل نہیں ہوتی، لیکن عام عوام جن کو سمجھ نہیں ہوتی ہے، جو بھیڑ بکری کی طرح ہوتی ہیں، ان کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو صحیح ہیں، ہم تو صحیح ہیں۔ اور عوام جو ہے جن کو دلیل کی پہچان نہیں ہوتی، کہتے او ماشاء اللہ دیکھو نا اس نے ثابت کر دیا نا دلیل سے۔ او بھائی تجھے پتہ ہی نہیں ہے دلیل ہوتی کیا ہے، کس چیز سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے، تو ایک بیوقوف ہے، بھیڑ بکری ہے، تیرے سامنے اس نے اپنا راج چلایا تو اس کے پیچھے چل پڑا، پہلے بھی تو اسی کے پیچھے چل رہا تھا، تجھ میں تو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ باقاعدہ ثبوت پیش کر رہے ہوتے ہیں، ثبوت بتا رہے ہوتے ہیں، چوریاں بتا رہے ہوتے ہیں، کرپشن بتا رہے ہوتے ہیں، کھلے کھلے پرچے دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جن کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوتی ہے نہیں کوئی ثبوت نہیں دیا اس نے، کوئی ثبوت نہیں دیا اس نے، شرعی ثبوت نہیں دیا، حالانکہ وہ بات ثابت ہو چکی ہوتی ہے مختلف طریقوں سے۔ تو بس اللہ تعالیٰ بچائے ان فرعونیوں سے اور ایسے بے ایمان لوگوں سے۔ تو اب فرعون اپنی اس جھوٹی بات کو کہ میری نالج کے مطابق میرے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تب اس کو دلیل سے ثابت کر رہا ہے۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، اے حامان میرے لیے گارا پکا، یعنی اینٹیں بنا۔ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، ایک محل بنا دے، اور اینٹیں بنا کر ایک محل بنا دے اونچا، تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، یعنی ایک اونچا بلڈنگ بنا دو۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میرا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خدا نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ تو اب پہلے تو اس نے دعویٰ کر دیا میں ہی صرف خدا ہوں، پھر لوگوں کو اور بیوقوف بنانے کے لیے ایک اس نے بہت اونچی بلڈنگ تعمیر کرائی بہت جلدی، جس میں کہتے ہیں کہ 50,000 مزدوروں نے کام کیا، اور اس زمانے کی سب سے اونچی بلڈنگ انہوں نے بنائی۔ پھر فرعون جو ہے اپنا لشکر لے کر وہاں پر اوپر چڑھا، تو کہتا ہے یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک تیر چھوڑا، تو جبریل علیہ السلام نے وہ تیر خون کے رنگ میں رنگ کر واپس بھیج دیا۔ تو فرعون کہتا میں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو مار دیا، وہ تھا بھی تو کہانی ختم ہو گئی، کیا وہ تھا بھی تو اب کہانی ختم ہو گئی ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس نے اور اس کے لشکر نے زمین پہ تکبر کیا بلا وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے تکبر کیا۔ بھائی تکبر تو ہوتا ہے بلا وجہ، کیونکہ تکبر صرف اللہ کے لیے روا ہے، صرف اس ذات کے لیے ہے، کیونکہ وہی اس کا اہل ہے، وہی متکبر ہے۔
باقی ہم میں سے کسی کو تکبر جائز نہیں ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اچھا یہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. اور انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں ہماری طرف نہیں پھرنا, ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. دیکھیں عزیزان محترم, وہ تفسیر تو بہت ہے, جو تفسیر اشعری ہوتی ہے یا صوفیانہ تفسیر ہوتی ہے, لیکن مختصر سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. تو یہاں پر شیخ ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح جو ہے یہ مقام عزت سے آئی ہے. کہ روح کہاں سے آئی ہے؟ مقام عزت سے آئی ہے. اور فرماتا ہوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اس میں نے اپنی جانب سے روح پھونک دی. تو اس کا مقام وہی ہے, ذات ہے, اور ذات متکبر ہے. تو جب اس کو انسانی جسم میں ڈالا گیا تو اس میں تکبر ہے. تو فرعون نے بھی کہا تھا انی انا اللہ رب العالمین, کہ میں عالمین کا رب ہوں, کیونکہ وہ مادہ پایا جاتا ہے اور ہم سب میں پایا جاتا ہے. اور کمال یہی ہے کہ انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے اس فطرت کو ختم کرنا, اس تکبر کو ختم کر کے عاجزی اختیار کرنا. کیونکہ یہاں پر آزمائش اسی بات کی ہے کہ اندر جو فطری طور پہ بڑائی کا مادہ پایا جاتا ہے, اس بڑائی کے مادے کو ختم کرنا. اور جب اس کو ختم کر لیں گے تو کامیابی ہو جائے گی. تو آدم علیہ السلام اور فرعون کے اور ابلیس کے قصے میں یہی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ آدم علیہ السلام نے عاجزی اختیار کی اور ابلیس نے تکبر اختیار کیا. آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے. عاجزی کی, انکساری کی, اللہ کے بارگاہ میں توبہ کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیفہ بنا دیا. اور ابلیس نے اس کے مقابلے میں تکبر کیا, بڑائی کی. کہ مجھ میں بڑی خوبیاں ہیں, مجھ میں بڑی صلاحیتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ بھی کرتے ہیں بہت سارا تکبر. تو اب ان کی کیا باتوں کو ذکر کیا جائے. تو اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا. تو فرعون نے جو تکبر کیا اس کی وجہ یہ تھی, اور نبی کی تعلیم کو اس نے مانا نہیں جو اس کی اصلاح ہو جاتی. تو فرمایا کہ انہوں نے بغیر وجہ کے تکبر کیا, وظنوا, اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کو کبھی ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا.